تو کیا سمجھے ہم کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ تو رہے ہیں، تو کیا آپ حمایت جو ہے وہ الائنس کو دیں گے جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں ہوا، یا پھر آپ کی اس فیصلے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جو ہے فائدہ پہنچے گا؟ جہاں آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کی سیاست، ذات پات کو بانٹنے کی سیاست یا برادریوں کو لوگوں میں بانٹنے کی سیاست نہیں کی ہے، لیکن آپ کے سٹیجز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے سادات کو لے کر یا کچھ اور ذات برادری کو لے کر جو ہے وہ بیان بازیاں ہوئیں۔ تو کیا ضروری ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا سٹیج شیئر جو کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنے الفاظوں کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں، اور ضروری ہو جاتا ہے کیا الیکشن میں آتے آتے لوگوں کو ذات برادری میں بانٹ دینا؟ ان لوگوں نے ہمارے پہاڑی بھائیوں کو ایس ٹی دیا، اتنے عرصہ سے وہ اسٹرگل کر رہے تھے، ان کا حق تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو سرکار نے ان کو دے۔ میں آزاد صاحب کی پارٹی میں نہیں شامل ہوا، میں آپ کو اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا بگل بجنے کے بعد تبدیلیاں دیکھنے کو ملی، جماعتوں میں رد و بدل ہوا اور بہت سارے سیاسی لیڈران ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں شامل ہوتے دکھائی دیے، اور اسی کے بعد مینڈیٹ بھی جو ہے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جو بھی مقامی سیاسی جماعتیں ہیں جموں کشمیر میں انہوں نے بانٹے، اور مینڈیٹ بانٹتے ہی وہ تضاد بھی دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر جو لائلسٹ ورکرز تھے، چاہے ہم جموں کشمیر کی کسی بھی پارٹی کی بات کریں، سیاسی جماعت کی بات کریں، تو ان میں ناراضگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور جس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جن کو لائلسٹ ورکرز کہا جاتا ہے ان کی جانب سے اعلانات ہوئے کہ وہ آزاد امیدوار کے بطور جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور اسمبلی انتخابات جو کہ جموں کشمیر میں ایک طویل عرصے کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے اس میں حصہ لیں گے۔ اور انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، میری مداد ہے چودھری محمد اکرم سے، جو کہ ایک ہم پنچ راجوری کی بات کریں تو ایک بڑا سیاسی چہرہ ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے پہلے کی بات کریں تو کانگریس میں تھے اور اس کے بعد ڈی پی اے پی میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے نیشنل کانفرنس میں انہوں نے لوک سبھا انتخابات کے دوران جو ہے شمولیت اختیار کی، اور اب مینڈیٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر سن کوٹ کانسٹیچوئنسی سے لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ لیا ہے۔ بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اکرم صاحب۔ اکرم صاحب، جاننا چاہوں گی کہ کیا ضرورت پڑی، کیا مجبوری تھی کہ آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا اور آپ انتخابات میں اترے ہیں انڈیپینڈنٹ آزادانہ طور پر، جو ہے کیا مجبوری رہی، کن حالات نے آپ کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا خاص کر۔ آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ بات تھی کہ میں ضرور نیشنل کانفرنس میں جوائن ہوا تھا۔ میں جوائن ہونے کے بعد اب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں ہم نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن مینڈیٹ نہ ملنے کی وجہ سے مجھے لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے۔ یہ میرا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا کیونکہ آپ لوگوں کو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر لوگوں کی یہ رائے ہے، وہ اتنا اگر پیار اور خلوص اور اپنا جذبہ اور ولولہ دکھا رہے ہیں، تو اسی سے میں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ آزاد امیدوار جو ہے وہ میدان میں جاؤں گا۔ تو آگے فیصلہ تو میرے رب نے کرنا ہے۔ اکرم صاحب، الائنس ہوا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ ہم اگر کچھ عرصے پہلے کی بات کریں، آپ کا جو لاسٹ ٹینور تھا اس کی بات کریں، تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں ایک کڑا مقابلہ بھی رہا ہے۔ تو اب جو کہ الائنس جو ہے اسمبلی انتخابات میں ہوا ہے، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا تھا کہ آپ کو الائنس کی مدد کرنی چاہیے تھی باوجود اس کے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے، بالکل پہلے یہ بات ہوئی کہ نیشنل کانفرنس نے یہ کہا کہ ہم الائنس نہیں کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج ہوگی۔ اچانک جس دن راہل گاندھی صاحب وہاں کشمیر میں آئے تو اسی دن یہ ہو گیا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں الائنس ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی کمپلشن ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہ پارٹیاں جو تھیں وہ انڈیا الائنس کے، کیونکہ اس میں تو یہ تھے ہی، یہاں اسٹیٹ بھی انہوں نے اسٹیٹ میں بھی آ کے کر لیا، تو ہم تو اس فیصلے کو تو کچھ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں یہی تھا کہ ہمیں مینڈیٹ ملے گا، تو وہ بات نہیں ہو پائی۔ تو پھر انہوں نے فرینڈلی کیا کوئی 5 سیٹوں کا، جس میں ایک کشمیر کی ہے، 3 میرے خیال میں چناب ویلی کی، تو ایک جموں میں نگروٹا ہے، وہ بھی کیا۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی
کہ بھئی آپ ہمارا بھی یہاں اسی طرح کراؤ جیسے کہ کشمیر میں فرینڈلی آپ نے کرایا. لیکن وہ میرے خیال سے وہ کسی نے ٹھیک کہا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, تو وہ نہیں کر پائے. تو اب عوام نے مجھے مجبور کیا, تو اس لیے میں یہ حقیقت ہے, اس لیے پھر میں اب یہ الیکشن جو ہے وہ یعنی ایک آزاد امیدوار کے طور پر لڑنا. تو کیا سمجھے ہم کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ تو رہے ہیں, تو کیا آپ حمایت جو ہے وہ الائنس کو دیں گے جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں ہوا, یا پھر آپ کی اس فیصلے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جو ہے فائدہ پہنچے گا؟ نہیں, ہم کیوں الائنس, جب میں الائنس کے ہم وہاں پارٹنر رہے ہی نہیں, تو ہم کیوں جو اس الائنس کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے حق میں حمایت کریں گے یا ووٹ دیں گے نا. اب ہمارا اور جو بھی یہاں کینڈیڈیٹ جو بھی ہیں ان سے ہمارا انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. آگے ہم پورے طریقے سے اس میں محنت کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا. جہاں ایک طرف آپ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے بھی ہوئے ہیں, وہیں آپ کے جو پوسٹرز ہیں ان پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مرحوم میاں بشیر صاحب کی تصویریں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں. تو کیا سمجھا جائے, ایک طرف تو آپ الگ تھلگ جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے اس فیصلے سے ہو گئے جو کہ الائنس ہوا ہے, اور دوسری طرف آپ جو ہے میاں بشیر صاحب کی تصویریں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. ایک جو دائرہ بنا ہوا تھا اس سے باہر نکلنے کی آپ نے کوشش کی ہے, اور وہیں ہم نے لوک سبھا انتخابات میں بھی دیکھا جب آپ نے نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا اور میاں الطاف کی آپ نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کیمپین بھی کی ہے. جہاں تک حضرت میاں بشیر صاحب کا تعلق ہے وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں, اس وجہ سے کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, تو نہ ہی وہ وہاں کوئی پالیٹکس ہے ان کے ساتھ جو ہے, اس لیے ہم نے وہ اپنے ایک یعنی کہ عقیدت کے طور پر ان کا جو فوٹو لگایا ہے کہ چلو ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں, تھیں, رہیں گی انشاءاللہ, اسی لیے لگایا ہے. باقی جہاں تک آپ حضرت میاں الطاف صاحب کا کہتے ہیں, وہ نیشنل کانفرنس کے بہت بڑے قداور لیڈر ہیں اور وہ اپنی جگہ ہیں. اب ہم تو الیکشن تو لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. تو کیا مان لیں کہ آپ نیشنل کانفرنس سے دستبردار ہو گئے؟ دیکھیے ابھی تو الیکشن ہے, تو الیکشن کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ لوگوں سے پوچھ کے سمجھ کے, اگر اللہ تعالیٰ نے جیت دی یا ہار بھی گئے, ہار جیت تو لگی رہتی ہے, وہ لوگوں سے پوچھ کے انشاءاللہ کسی پارٹی کا دامن تھامیں گے یا کیا کریں گے, وہ بات کا معاملہ ہے. چلیں, آپ نے لوگوں پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے, تو اب مجھے آپ بتائیں کہ کاسٹ پولیٹکس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, یا اگر ہم خاص طور پر پونچھ راجوری یہ جو جڑوا اضلاع ہیں ان کی بات کریں, یہاں پر ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو طے پونچھ راجوری ڈسٹرکٹ ہی کر سکتے ہیں, اور یہ ہوتا آیا ہے لوک سبھا انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا. تو کیا کاسٹزم جو معاف کیجیے گا جو کاسٹ پولیٹکس چلتی ہے جموں کشمیر میں اور خاص طور پر جو پونچھ راجوری میں چلتی ہے, اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے؟ انتخابات آتے ہی لوگ جو ہیں وہ بٹ جاتے ہیں گجر, پہاڑی اور بکروال قبیلے میں, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں عرض کروں, اب کاسٹ پالیٹکس کا بالکل یعنی کہ جنازہ نکل گیا ہے, کہیں کاسٹ پالیٹکس نہیں ہے. یہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہم لیڈروں کو یاد آ جاتا ہے گجر خطرے میں ہے, پہاڑی خطرے میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کہتا ہوں, جتنا پیار مجھے اس ٹائم پہاڑی قبیلے کا مل رہا ہے اتنا شاید ہی کسی اور کو ملتا ہوگا, یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. باقی پہلی بات یہ ہے, ہم چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ ہیں, وہاں کاسٹ آتی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے چینل کی وساطت سے بھی اب میں کہہ کے تھک گیا ہوں. میں نے تو بہت پہلے جب میں نے پالیٹکس جوائن کی تھی اپنے ابا حضور اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو ان کے جانے کے بعد تو میں نے یہ پہلے بھی جب میں 2014 میں کیا نام سے میں بنا تھا MLA, تو اس وقت بھی میں نے یہ بات یہاں اپنے گھر میں کچھ میرے یہاں ایک ہاڑی جہاں سے آپ بھی شاید تعلق رکھتے ہیں, وہاں سے کچھ 2 آدمی آئے, تو وہ مطلب پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. میں یہیں تھا, تو ان کا کوئی کام تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ہم پہلی بار آپ کے گھر میں آئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں صرف گجر کو عزت دی جاتی ہے, باقی کسی کو نہیں دی جاتی, کیونکہ مہمان کافی تھے, تو وہ کافی دیر
ملتے ان کا ٹائم آ گیا تو میں نے ان کو کہا آپ کو کتنی دیر ہوئی آگے. آج بھی وہ ہاڑی کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں. میں نے کہا کوئی چیز آپ نے ایسی دیکھی ہے؟ نہیں. تو میں چونکہ ان معاملوں میں پڑھتا نہیں تھا، نہ ہی میرے خاندان نے کبھی ایسی بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس بات کا ہمیں فخر ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی ہمارا یہ کام ہے. انہوں نے کہا ہم فلاں صاحب کے پاس گئے تو ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو وغیرہ. ان کا بجلی کا ایک ایسٹیمیٹ تھا، میں نے فوراً کو 7 لاکھ روپیہ تھا، وہ میں نے فوراً ان کو دیا. وہ ان کا حق تھا. لیکن اس سے زیادہ مجھے جو بات جو لگی، جو میں نے اس وقت کی، ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے. پیسے تو چلو وہ مطلب سرکار کے تھے، میں نے کون سے جیب سے دیے یا کچھ، لیکن ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا. اور میں نے، کیونکہ میں یہاں اتنا زیادہ رہا بھی نہیں تھا، میں نے جو اپنی پڑھائی کی وہ بھی میں نے باہر سے کرنے کے بعد میری پوسٹنگ کچھ عرصہ یہاں رہی، پھر میں جموں رہا ملیٹنسی کے وجہ سے. تو میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک میرے لیے ایک یعنی ایسی بات تھی کہ جو مجھے اتنی یعنی کہ پنچ کر گئی. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ چلو، ان کا کام ہو گیا. میں نے یہ بات شروع کر لی. سب سے پہلے میں چندی مڑ گیا. چندی مڑ جو آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں ہمارا صرف اور صرف وہاں کے پہاڑی بھائی ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے خیال میں ایم پی کا الیکشن تھا، ان دنوں کی بات ہے یہ. ہاں، رمن بھلا صاحب کینڈیڈیٹ تھے. وہاں میں نے میٹنگ کی تو میں نے اسٹیج سے کہا، میں نے کہا جی یہی بات میں نے ان کو بولی. وہاں جو ہمارے چندی مڑ کے لوگ ہیں آج بھی وہ موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ ایسی باتیں یار کیوں آپ ان چیزوں میں جاتے ہو؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے میرے پہاڑی بھائی میرے ساتھ پیار کرتے ہیں شاید ہی کسی کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں یہ تمام اپنے لیڈروں کو یہ آپ کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر آ جائیے. آپس میں برادریوں کو مت لڑائیے. ووٹ اس طرح کی یہ جو سستی پالیٹکس ہے یہ نہیں کیجیے. اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے خاندان نے میرے دادا مروم سے لے کر آج تک ہم نے کبھی ایسی گندی سیاست نہیں کی. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سیاست کرنے سے بچائے. اکرم صاحب، جہاں آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کی سیاست، ذات پات کو بانٹنے کی سیاست یا برادریوں کو لوگوں میں بانٹنے کی سیاست نہیں کی ہے، لیکن آپ کے سٹیجز کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے سادات کو لے کر یا کچھ اور ذات برادری کو لے کر جو ہے وہ بیان بازیاں ہوئیں. تو کیا ضروری ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا سٹیج شیئر جو کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنے الفاظوں کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں؟ اور ضروری ہو جاتا ہے کیا الیکشن میں آتے آتے لوگوں کو ذات برادری میں بانٹ دینا؟ جی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. میں نے اس کو اس سے پہلے بھی کنڈیمڈ کیا ہے. اس میں نے ایک اپنی ویڈیو بھی وائرل کی تھی کہ اگر کسی کے جذبات کو کسی نے اس طرح کی ٹھیس پہنچائی ہے، میں آپ کے وساطت سے بھی ان لوگوں سے معافی لینا چاہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ اپنی ہوتی ہے. اب آپ میرا جیسے انٹرویو لے رہے ہیں، میں اپنی سوچ کے مطابق کام کروں گا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بیچ میں کچھ چیزیں اس میں آج کل چونکہ اس کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، کسی کی بات وہ کیا کہتا ہے اس کو بھی مطلب ایسے اس میں کچھ چیزیں بیچ میں ایڈ کر کے وہ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. تو میں ان چیزوں کے بالکل خلاف ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. بھارتیہ جنتا پارٹی الزامات لگاتی ہے کہ خاندانی پولیٹکس سیاست جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. ہم اگر آپ کی بات کریں تو آپ کے جو دادا صاحب تھے یا آپ کے والد صاحب تھے، وہ جموں کشمیر میں ایک بڑا چہرہ، سیاسی چہرہ مانے جاتے تھے. اور آپ کیا اب وہی خاندانی پولیٹکس جو ہے وہ چلا رہے ہیں یا وہ لینیج آپ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جس طریقے سے خود کو مطلب امیدوار، جو انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اور آپ وہ لینیج برقرار رکھتے ہوئے اب نئے چہروں کو بھی موقع دینے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہے، کہ آپ کیا نہیں چاہتے کہ کوئی نیا چہرہ جو ہے وہ سیاست میں آئے جو سرن کوٹ کی جو تبدیلی چاہتا ہو یا سرن کوٹ کے ہمارے جو علاقہ ہے اس کی ترقی چاہتا ہو؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں تو پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں پیشے سے ملازم تھا. تو جب میرے والد صاحب کی صحت خراب ہو گئی، ان کو پیرالسس ہو گیا، تو اس وقت بھی آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے، میں اپنے بارے میں انسان کیا بولے، تو اس وقت بھی مجبور کیا گیا میں، ورنہ میں تو اچھی بلی نوکری فرسٹ کلاس کر رہا تھا.
تو اس وقت بھی لوگوں نے مجبور کیا، تو مجھ پہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ آئے، نہ ہی میرا یہ سبجیکٹ تھا جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، جس کو دنیا جانتی ہے. تو لوگوں نے آ کے مجھے کہا، میں پھر حالانکہ میری لمبی سروس تھی، 10 کے 11 سال میری سروس ابھی باقی تھی، لیکن مجبور کیا گیا مجھے، تو میں نے پالیٹکس میں آ گیا. تو دیکھیے، جہاں تک آپ نے کہا، دیکھیے الیکشن میں ہمارے ملک کی ایک یہی شان ہے کہ جو مرضی کھڑا ہو جائے. اب جتنے بھی کینڈیڈیٹ جس جگہ سے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کی سیاست وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہر پارٹی کے اندر ہے ہندوستان میں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی، بی جے پی ہو، جو بھی ہو، مطلب سب کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ آتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر کامیابی دی، یا جو میرے رب نے اس سے پہلے کامیابی دی، تو اب میرا وہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. اور خدا گواہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، نہ کسی کرسی کے پیچھے ہم جاتے ہیں. یہ میرا گھر جو ہے، یہ میرے یعنی پیدائش سے پہلے کا ہے، میرے دادا صاحب مرحوم کا ہے. میرے والد صاحب بھی اسی میں چلے گئے، ہم نے بھی اسی میں چلنا چاہیے. اور اس چیز کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب دلوں کا راز بہتر جانتا ہے کہ صرف خدمت خلق کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. ہم بیٹھ کے کوئی کام ہی نہ کریں تب میرے رب نے بہت رزق دیا ہوا ہے کہ جس کی ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اب آپ یہ ایک الزام ہوتا ہے کہ یہ جی خاندانی پالیٹکس ہیں، کر رہے ہیں. بھائی الیکشن میں جو جائے، جو جیتے گا وہی سکندر، وہیں سے اس کی پالیٹکس شروع جاتی ہے. میں نے لینیج برقرار رکھنے کی بات کیا. آپ دیکھیں، آپ کے صاحبزادے بھی اب میدان میں جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، آپ کی کمپین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا اس سے پہلے جو لوک سبھا انتخابات ہوئے اس میں میاں الطاف صاحب کی کمپین کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں. تو میں وہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آئندہ وقت میں آپ جو ہیں اپنے صاحبزادے کو موقع دیں گے، اور اگر آپ موقع دیں گے تو وہ ایک جو لینیج ہے وہ برقرار ہوتی ہوئی بھی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، وہ تو کمپین کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، پالیٹکس کے اندر جانا وہ ایک یعنی ابھی تو وہ جوان ہے بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک کمپین کرنے سے نہیں کہ وہ جائے گا. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں فیصلہ کریں گے، وہ بھی ہم لوگوں پہ چھوڑیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے کر دینا. اب دیکھیے نا سر، کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی اگر بزرگ کوئی کام کرتے ہیں تو بیٹا وہی کرے گا، اس کا بیٹا، یہ ایک بات تو چلتی رہتی ہے. لیکن جہاں تک آگے کا فیصلہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ میں پھر آپ سے وہی کہتا ہوں، کوئی زبردستی تو ہے نہیں نا. جو بھی آدمی جس گھر کا بھی ہے، جس کو الیکشن لڑنے کی شوق ہے، وہ میدان میں آئے. جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا تو ظاہر بات ہے اسی کا نام چل جائے گا. جو ہارے گا وہ بھی اپنی جگہ بیٹھ کے لوگوں کی سیوا کرتا رہے گا. تو یہ تو ایک پروسیجر ہے جو آج سے نہیں چل رہا ہے، جو تو یعنی کہ صدیوں سے چل رہا ہے. آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیجئے کہ وہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے. ایسے تو یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی لالچ کرتے ہیں. یا اچھا، اگر ہمیں کوئی اس طرح کے لالچ ہوتی تو ہندوستان کے اندر یا اتنے ہر اسٹیٹ کے اندر ہمارے مکان ہوتے، ہماری کوٹھیاں ہوتی. میرے والد صاحب مرحوم خدا گواہ ہے کہ جموں میں کرائے کے مکان پہ رہتے تھے. وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ایم پی بھی تھے، منسٹر بھی رہے، سب چیزیں رہی، لیکن وہ مکان نہیں بنا پائے. اور وہ گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے. تو اگر کوئی اس طرح کی جو سیاست لوگ یہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ، میں کیا بتاؤں، وہ ہم نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم لوگوں کے پیار کو دیکھتے ہیں. جب ان کا پیار ہم سمجھیں گے ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے، ان سے ہی فیصلہ لے لیں گے. اکرم صاحب، آپ پہلے کانگریس میں تھے، پھر آپ نے کانگریس کو چھوڑ کر ڈی پی اے پی میں آئے، آزاد صاحب کی پارٹی میں آئے، اور اس کے بعد آپ نیشنل کانفرنس میں آپ نے شمولیت اختیار کی. ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی یہ جو تبدیلی ہے یہ آپ کے سیاسی مفاد کو نہیں بلکہ ذاتی مفاد کو ظاہر کرتا ہے. اس تنقید کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں جب کانگریس میں تھا تو کانگریس میں گروپزم ہے، آج بھی ہے، یہ چلتا رہے گا. تو ہم غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ ہمیں ٹیگ کر لیا گیا تھا. ایسا تھا نہیں، ہم پارٹی کی جو بھی باتیں ہوتی تھی ہم ان کو مانتے تھے، کرتے تھے، لیکن ٹیگ لگ گیا تھا. ٹھیک ہے،
غلام نبی آزاد صاحب جیسا لیڈر ہندوستان میں نہ ہی کوئی تھا تو نہ ہی پیدا ہوگا. بڑے قداور شخصیت ہیں وہ. تو مجھے آج میں ابھی صبح اخبار پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی کہیں صحت خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے الیکشن لڑنے سے یا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو لڑانے سے انکار کر دیا. تو یہ مجھے بھی بڑا دکھ لگا. وہ ایسی شخصیت شاید ہی ہندوستان میں پیدا ہو. تو جب انہوں نے پارٹی سے ریزائن کیا, اب پارٹی کے اندر گروپزم رہتا ہے, ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے, تو ہمیں ٹیگ لگ گیا, ہم تھے ان کے ساتھ. یہ سبھی لوگ جو واپس آئے ہیں تو انہوں نے کانگریس پارٹی کو جب خیر بات کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا. میں آزاد صاحب کی پارٹی میں نہیں شامل ہوا, میں آپ کو اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. آزاد صاحب نے جب ہم اس وقت ہم دلی میں تھے, ہمیں بلایا گیا تھا, تو انہوں نے کہا جی اب ایک پروگرام جموں میں کر لیتے ہیں, ایک کشمیر میں کر لیتے ہیں, لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کو لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں جموں جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی ساتھ تھا, اور کشمیر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی ساتھ تھا. ابھی تک تو انہوں نے پارٹی بنانے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا. البتہ انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ہم نیشنل لیول کی پارٹی بنائیں گے, نہ کہ ریجنل بنائیں گے. ہم نے جو ریزائن کیا تھا ان کے ساتھ تو وہ اس چیز کے اوپر ہی کیا تھا. ہم نے کہا جی اگر ریجنل پارٹی بنائیں گے تو بی جے پی کا ٹیگ لگ جاتا ہے. تو یہ اس وقت انہوں نے کہا یہ کہ ہم نیشنل پارٹی بنائیں گے. جب وہ جموں آئے ہم ان کے ساتھ تھے, کشمیر میں جب گئے تو ساتھ تھے. تو واپسی جب میں یہاں آیا, میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, آپ عوام سے بھی پوچھیے, جب میں یہاں آیا جناب تو لوگوں نے مجھے بہت غصہ کیا, جو میرے چاہنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے کانگریس سے ریزائن تو آپ نے کرنا ہی تھا کیونکہ وہ ضروری بھی تھا, کیونکہ اس میں کچھ مسائل تھے, چلو تو لیکن آپ نے ان کو کیوں جوائن کیا؟ اور میں نے کہا بھائی ابھی انہوں نے پارٹی نہیں بنائی تو ہم کیسے جوائن کروں گا. میں نے جوائن نہیں کیا, انہوں نے مجھے منع کیا. لوگوں نے ادھر جو میرے ہارڈ کور ورکر تھے, عام آدمی نے بھی مجھے کہا کہ بھائی آپ نے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. تو میں بیٹھ گیا. جب آزاد صاحب نے یہ پارٹی اپنی فریم کی مجھے بہت زیادہ پریشر آیا, لیکن میں نے ان کو انکار اسی بات سے کیا کہ سر میں نہیں جا سکتا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے آپ یہ معاف رکھیں گے. لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس میں نہیں جانا ہے. تو جس کی وجہ یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ, کوئی کچھ کہ اس کی مجھے نہیں ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جس وقت انہوں نے پارٹی فریم کی میں اس میں شامل ہی نہیں ہوا, تو میں کیسے ان کا پارٹی کا حصہ بن جاتا. ہاں ایک بات ہوئی, جب وہ جموں آئے ہم ان کے ساتھ آئے, کشمیر وہ گئے ہم ان کے ساتھ گئے. وہ ایک طرح کی مارل سپورٹ تھی. تو ظاہر بات ہے ہم بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی لوگوں میں کوئی جوش آیا ہے یا نہیں آیا. تو یہ وجہ تھی. پارٹی میں ان کی یعنی داخل نہیں ہوا, جوائن نہیں کیا میں نے. پارٹی کا تو نام ہی انہوں نے بعد میں رکھا. تو اس کے بعد میں بالکل یہاں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, گھر میں لوگوں کی سیوا کرتا تھا جو مجھ سے ہو سکتا تھا, کیونکہ سرکار نامی یہاں کوئی چیز ہے نہیں. تو مجھے ایم پی کے پارلیمنٹ کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو ہم لینا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیے, فوراً آ جائیے. تو ان دنوں رمضان شریف کا مہینہ تھا, مغل روڈ بھی بند تھی, ان دنوں ہم نہیں جا پائے. تو عید کے دوسرے دن ہم یہاں سے گئے, پھر دوبارہ انہوں نے ہمیں بلایا تو ہم گئے, جا کے نیشنل کانفرنس میں شمولیت کر لی. نیشنل کانفرنس ایک جماعت نہیں ہے, وہ ایک تحریک کا نام ہے. جموں کشمیر کے اندر سب سے پرانی پارٹی تو نیشنل کانفرنس ہے. تو اس لیے میں اس میں چلا گیا, اور انشاءاللہ اب جو لوگوں کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے رحم کی تو اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں آنا, آپ لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو آپ کیا ضمانت دیں گے یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ آپ کی وابستگی کہاں سے ہے؟ دیکھیے میں عرض یہ کروں نا کہ میں کانگریس میں تھا, لیکن کیونکہ کانگریس میں ہم نے 57 ایئرز دیے ہیں, ایک صدی سے بھی زیادہ سال دیے ہیں. لیکن وہ کانگریس صاحب اندرا جی کی, وہ جو راہل جی کی راجیو جی کی کانگریس تھی, میں سمجھتا ہوں, میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ نہیں رہی. تو وہاں چلو وہ ان کے معاملات ہیں, ہم اس پہ کیا بات کریں. لوگوں نے دیکھو نا, میں نے پھر آپ سے یہ کہتا ہوں, لوگوں کے کہنے پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. میرے رب نے اگر جیت عطا کی یا نہ کی وہ اس کا فیصلہ ہے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء اس کے پاس ہے. اس کے بعد میں لوگوں سے ہی پوچھوں گا کہ بھائی مجھے کہاں جانا ہے.
اگر کسی پارٹی کے لیے انہوں نے کہا تو میں حاضر، اگر کہا نہیں جانا ہے تو لوگوں کی سیوا کرنی ہے نا جی، وہ ضروری ہے اس میں پارٹی میں جاؤ آپ یعنی جس طرح میں ہوں اس طرح رہ کے بھی انسان اگر خلوص کرے، دل سے اگر کسی کی عزت کرے یا دل سے اس کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، تو اس سے زیادہ اچھا کیا ہے؟ کیوں کسی کے اس میں روب میں آئے جی یہ کر لو وہ کر لو، آزاد ہندوستان ہے تو آزاد رہنا زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، سرکار نے پہاڑی قبیلے کو شیڈول ٹرائب کے زمرے میں شامل کیا، اس کے بعد اس کو کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، مطلب پہاڑی قبیلہ جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، خیر وہ بات الگ کی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب جب جو ہی اسمبلی انتخابات کا بگل بجا، اس کے بعد بھی تضاد کچھ کھڑے ہو گئے۔ تضاد میں یہ کہ کہا جانے لگا کہ جو بھی ایس ٹی ریزرو سیٹس ہیں وہاں پر کوئی بھی پہاڑی جو ہے وہ فارم نہ بھرے، اور حالانکہ ہم نے دیکھا کہ شیڈول ٹرائب کے زمرے میں صرف پہاڑی قبیلہ نہیں، گدا، برہمن، کولی اور پادری بھی ہیں، لیکن تضاد صرف اٹھ رہا ہے تو پہاڑی قبیلے پر۔ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جناب، جن لوگوں نے ہمارے پہاڑی بھائیوں کو ایس ٹی دیا، اتنے عرصہ سے وہ اسٹرگل کر رہے تھے، ان کا حق تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو سرکار نے ان کو دے دیا۔ اب سرکار جب کسی چیز پہ عمل کرتی ہے، وہ اب ہندوستان کی ہماری سب سے بڑی جمہوریت جو قانون بناتی ہے اس کے اندر ایک یہ فیصلہ ہو گیا، ایسے تو نہیں انہوں نے کر لیا، ایک قانون کے تحت ہمارے پہاڑی بھائیوں کو ایس ٹی دے دیا، تو ہم سب کو مبارک، میرے سمیت ہم سب، اچھی بات ہوگی کہ جو ہماری ایک پرسر جوری کے اندر ایک اس طرح کی لڑائی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اس میں زیادہ تر میں جو ہمارے سیاسی، میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کی وجہ سے یہ پہاڑی اور گجر کے یہاں تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اب ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کوئی آدمی، کسی نے یہ کہا کہ الیکشن نہیں لڑ سکتا پہاڑی بھائی، ارے بھائی اس کا جواب جس نے دیا ہے، قانون نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے، قانون کرتا ہے نا جی، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور توڑتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے ہماری جو ہندوستان کی سب سے بڑی ہمارا عدالت ہے۔ اب جب ان کو ایس ٹی دے دیا، اب یہ کہنا جی وہ نہیں لڑ سکتا ہے، یہ نہیں لڑ سکتا ہے، تو میرے خیال سے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے ان بھائیوں اپنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ان کو یہ اسٹیٹس دے دیا گیا ہے تو پھر ہمیں اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے، اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، عدالت جو ہے وہ اس میں شاید، مجھے اس کے بارے میں نہیں نالج ہے کیونکہ ہم ان باتوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی بات کرنی جو ہے میرے خیال سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اکرم صاحب، بات بہت طویل ہو گئی ہے، وقت بھی بہت کم ہے ہمارے پاس، تو میں آخری جو بات جاننا چاہوں گی کہ آزاد امیدوار کے بطور آپ کا منشور کیا ہے، اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس بار سپریم کورٹ کی عوام کے لیے آپ نے خاص مینیفیسٹو میں کیا رکھا ہے؟ اور وہیں پر ایک چیز جو مجھے یہاں پر سپریم کورٹ میں کمی لگی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے کوئی ایک ایکسکلوزیولی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے وہ ڈگری حاصل کریں، ڈگری پروگرامز کے لیے۔ تو کیا آپ کے منشور میں اس طریقے کا کوئی جو نوٹ لیا گیا ہے یا اس طریقے کا کوئی قدم یا کوئی فیصلہ لینے کی بات کی گئی ہے؟ جناب دیکھیے، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ہم تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، جس میں پانی ہے، بجلی ہے، روڈز ہیں، سب سے زیادہ اگر یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے تو وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر ہے۔ روڈ تو چلو بنتی رہیں گی، پہلے بھی بنتی رہی، آج بھی، آگے بھی، لیکن سب سے زیادہ ان چیزوں پہ خصوصی توجہ کی ضرورت۔ سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اب آپ پی ایچ ای کو لے لیجئے، وہاں جو فیلڈ سٹاف ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ایک گاؤں میں پہلے 4 ڈیلی ویجر ہوتے تھے یا پرماننٹ ہمارے لائن مین ہوتے تھے یا کچھ، اب ایک آدمی ہے وہ ایک پنچایت میں ہے، اور اتنا یہ پوسٹیں بھی خالی ہیں۔ اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایک تو سٹاف کی ہے، دوسرے اسکولوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی بری حالت ہے، بچے ابھی بھی باہر بیٹھتے ہیں، بجلی کے آج بھی تار جو ہیں وہ یعنی لوگوں نے پیڑوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارا یہاں وومن ڈگری کالج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہونا چاہیے،
یہ بھی میری بہت زیادہ انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. اس کے بعد بہت کچھ یہاں کرنے کی ضرورت ہے. میں بولوں نا کہ یہاں کچھ بھی نہیں, اور پچھلے 10 سال سے جو کچھ ہوا وہ بالکل زیرو ہے. کوئی آپ کا جو ہم کہیں کہ جو پچھلا ٹینور تھا 2014 کی بات کریں جب آپ MLA تھے سرن کوٹ کے, تو اس وقت آپ نے کن پروجیکٹس پہ کام کیا, کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ لائے؟ وہی میں آپ کو بتانے والا تھا. میں MLA ہوں کوئی پونے 3 سال کا. اس میں جو میں نے گراؤنڈ پہ کام کیا وہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. اپ گریڈیشن آف ہائی اسکول ٹو ہائر سیکنڈری اسکول ہم نے 3 ہوئے ہمارے. اس کے بعد بجلی کا جو سسٹم ہے آگومنٹیشن, یہ میرے یہاں ریسیونگ اسٹیشن ہے یہاں لسانے میں, یہ 3.15 MVA تھا, اس کو 5 کروایا. ہمارا جو اس میں پوٹھا میں ہے اس کو 3.15 کرایا. درابا میں ہے اس کی اپگریڈیشن کی. ریسیونگ اسٹیشن میں 2 میں مانگ کے لایا. ایک مڑھوٹ میں میں نے اس کا کام بھی شروع کروایا اسی وقت. تو ابھی وہ میرے خیال میں ان دنوں میں اس کا کام ختم ہوا ہے. میں نے پیچھا بہت کیا, کچھ پیسے کی کمی تھی وغیرہ اس UT کے آنے سے. اس کے بعد میں نے ایک اور ریسیونگ اسٹیشن مانگا تھا وہاں بفلیاز جو ہمارا بلاک ہے اس کے اندر, لیکن وہ ابھی بھی پائپ لائن میں ہے, ابھی وہ بنا نہیں کیونکہ لینڈ کی پرابلم تھی وہاں, لینڈ نہیں مل رہی تھی. کیونکہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو حق اور سچ بات ہے, اب آپ کا تھوڑا لمبا ہو جائے گا. میرا یہ ہے کہ یہاں سرن کوٹ کے اندر لینڈ اویلیبل ہے ہی نہیں. جو بھی ہے وہ فلڈ پرون ایریا میں ہے. آپ اگر پشانہ سے چلیں گے تو کلائی سے اتر جائیں گے تو فلڈ پرون ایریا میں ہے. اس لیے اس کی وجہ سے ہمیں بہت یہاں دقت آتی ہے. اس وقت دقت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں کے پاس زمین جو تھی اس کے LB6 S432 کے انتقال تھے, تو لوگ وہ زمین دینا نہیں چاہتے تھے, ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. جب UT آئی تو وہ لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ سرکار نے اپنے پاس لے لی. LB6 S432 کینسل کیا. وہ اب سرکار اپنے پاس وہ زمینیں رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے یہاں اسٹیڈیم بھی بنا, جس کی وجہ سے یہاں اور چیزیں بھی بنی. لیکن اس وقت جس وقت میں MLA تھا اس وقت یہاں ہم کچھ نہیں کر پائے. وہاں پار ایک ہمارے سرن کوٹ میں چلانا جگہ ہے, شاید آپ جانتے ہیں, وہاں ہم نے AMT اسکول بھی بنایا. اس کے ساتھ ہمارا پلے گراؤنڈ جو ہے اس پہ بھی وہ مکمل ہوا. جگہ یہاں نہیں ملتی تھی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اب جو ہے اگر سرکار آتی ہے اس کے اندر میری یہی کوشش رہے گی کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ, اور ڈگری کالج یہاں مانگنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس وقت ہمارا یہ کلسٹر یونیورسٹی کا بھی ہم نے پروگرام یہاں ہمارا شاستار میں شروع ہوا تھا, اس کا پیچھے کرنے کی ضرورت ہے. بہت چیزیں کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. لیکن میرے منشور میں یہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ وومن ڈگری کالج کے لیے بہت زیادہ کوشش رہے گی. لائبریری کے لیے کوشش رہے گی. بچوں کے ہر سکول کے ساتھ اگر ان کو کھیل کود کا میدان مل جائے, یہ ساری چیزیں ہماری پریورٹی پہ رہیں گی. بجلی ہو گیا, پانی ہو گیا, یہ سب چیزیں, اور خاص کر ان امپلائمنٹ پہ, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری محمد اکرم لسانہ سے, جو کہ اس وقت کمپین اپنی میں لگے ہوئے ہیں, ریلیز نکال رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں جو ہے لوگوں کے بیچ میں جا کر جلسے جلوس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. لیکن اب 4 اکتوبر کو ہی فیصلہ ہوگا کہ کس کے حصے میں, کس کے نصیب میں جو ہے سرن کوٹ کی یہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے یہ آتی ہے.